سوال کی صورت میں یہ تیسرا نقطہ ہے، تو وہ انٹرسٹ ہیں کیا، قومی ضرورت ہماری کیا ہے، کرنا کیا چاہتے ہیں امریکہ؟ پیسے ہم نے لینے نہیں ہیں، اپالوجی انہوں نے کرنی نہیں ہے، ڈرون انہوں نے بند کرنے نہیں ہے، کیا کرنا کیا؟ طلعت اس وقت میرا خیال ہے پاکستان کو جو نقصان ہوا اس طویل جنگ سے افغانستان میں، پاکستان کو اس سے نجات حاصل کرنی ہے، وہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ تو اگر آپ نے ایک چیز ایک طرح سے پبلک کو لانا ہے ایک پوائنٹ آف ویو پہ جو کہ وہ ایکسیپٹ بھی کریں، تو وہ یہی ہو سکتی ہے میری نظر میں کم از کم، کہ اگر یہ جنگ ختم اگر یہ جنگ ختم ہوگی تو امریکہ کی اور نیٹو کی پریزنس بھی نہیں ہوگی یہاں، ہمارے ملک سے بھی فٹ پرنٹ کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا، وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کس حد تک کریں اور کس حد تک نہیں کریں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وڈرول والا جو ایشو ہے نا، اور اس کا سیاسی حل ڈھونڈنا افغانستان میں سمجھتی ہوں وہاں پر ایک کامن گراؤنڈ کریٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ طارق فاطمی صاحب نے بھی کہا there is nothing strategic in this relationship، میرا صرف یہ ایڈوائس ہوگی پارلیمنٹ کو، ریکمنڈیشن ہوگی، اس کو ٹرانزیکشنل مت بنائیے، پاکستان کو ایک مرسنری اسٹیٹ مت بنائیے، پیسہ مت رکھیں، یہ نہ کہیں کہ جی ہم اکنامکلی بہت ہمارا سیٹ بیک ہو جائے گا اگر ہمارے تعلقات اس بیسس پہ نہ ہو جو کہ امریکہ کے ٹرمز پہ۔ اگر آپ نے ٹرمز نیگوشیٹ کرنے ہیں سیریسلی کریں، پیسہ رکھ کے نہ کریں۔ اچھا یہ اچھی بات ہے، آج کل پیسے کے اوپر ہم بڑا اعتراض کرتے ہیں، لیکن ہم تو ہمیشہ پیسوں کو ہی پرسو کرتے ہیں۔ امریکی ایڈ پیکج جو تھا ہمیشہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سینٹر پیس رہا۔ امریکی ایڈ فلو جو ہے، دیکھیں پیسہ جو ہے وہ ڈالر کی صورت میں آئے یا سنائپر بلٹس کی صورت میں آئے، وہ ٹرینرز کی صورت میں آئے یا آپ کے ایگریکلچر کے اندر ان کی انویسٹمنٹ کی صورت میں ہے، تو پیسہ امریکی پیسہ۔ آپ تاریخ سے سیکھ سکتے ہیں نا، جو ہمیں نہیں چاہیے امریکہ کی طرف سے، جو آپ بیان، بالکل نہیں، آپ کی اکانومی کوئی کولیپس نہیں کر جائے گی، آپ کو تو ضرورت ہے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کی، آپ کو تو ان کی مدد کی تو ضرورت نہیں ہے، اکانومی کوئی امریکی ایڈ نہیں چاہیے، صرف ریفارم سے ٹھیک ہوگی۔ یہ ذرا میں لیٹ می اگری وتھ ملیا پارٹلی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لفظ ہے نا اسٹریٹجک، یہ اس کو بیان کر دینا چاہیے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور خاص کر کے ایسے۔ بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ مجھے تو خیر سمجھ نہیں آتا نہیں ہے کیا۔ ہمیں بھی فارن آفس میں رہے ہیں، ہمیں بھی بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ کیا کس چیز کا نام ہے یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ابھی بھی ہے، کیونکہ آپ ابھی بھی پیسہ ہی مانگ رہے ہیں ان سے بیسکلی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا آپ کی حکومت اور حکومت کے اوپر یہ رسپانسبلٹی کہ وہ عوام کو تیار کرے کہ ہاں اگر آپ نے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی جیسے ملیا کہہ رہی ہونی چاہیے کہ اپنے اصولوں کے اوپر ہم پابند رہیں اور اس بیسس کے اوپر ہونی چاہیے، تو پھر اپنی قوم کو تیار کریں۔ وہ یہ کر نہیں رہے، یہ اب بھی اسی چکر میں کہ یار مال کہیں سے آ جائے، مال آ جائے گا تو پھر واہ واہ ہو جائے گی، تو مال آئے گا نہیں۔ اگر ہمیں مال مانگنے پہ، ہمیں مال پر اعتراض ہے، مال مانگنے کے انداز پر اعتراض ہے۔ تو ہمیں مال نہیں چاہیے امریکی، ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، سپورٹ نہیں چاہیے، وی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ فرام دی امریکنز۔ امریکن ایڈ کے علاوہ آپ کو اس کے اثرات اور بھی ہوں گے، میرا مطلب کہ اگر امریکنوں کے ساتھ آپ اس قسم کا بغیر سٹرنگز کے تو نہیں آتی نا، ایڈ کوئی مفت تو نہیں دیتا نا، پھر اس کے معاوضے میں زیرو ایڈ پالیسی آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں۔ میں زیرو نہیں، میرا مطلب ریلیشن شپ اس پہ مبنی نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، دیٹس اے ڈفرنٹ پوائنٹ۔ ٹریڈ کریں آپ اور اکنامی اپنے حالات بہتر کریں۔ بالکل صحیح۔ میری ہمبل ویو یہ ہے کہ پاپولر سینٹیمنٹس میں تو بہت اچھا ہے کہ ہم امریکہ سے ایڈ نہ مانگیں، ٹھیک، مگر ایڈ ناٹ اونلی ان ٹرمز آف منی، ایک پولیٹیکل ویٹیج بھی اس کی ہوتی ہے انٹرنیشنل لینڈنگ انسٹیٹیوشنز میں، یورپین یونین وغیرہ وغیرہ۔ بڑی فنڈامنٹل ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے جو آپ اور ہمیں امید تھی کہ الیکٹڈ حکومت کرے گی، یعنی فار ایگزامپل ہمیں ڈیفنس بجٹ کم کرنا ہوگا، یعنی ہمیں سپورٹ فار ملیٹنسی اور ایکسٹریمزم ختم کرنا پڑے گا۔ سارے خطے میں جو ہم انٹرفیئرنس کرتے پھر رہے ہیں اسے کب ختم کریں گے؟ اب ختم کرنے کا وقت ہے کہ اگر ہم الیکٹڈ حکومت کو ہم نے لایا، اگر آپ وہ ساری چیز کریں اور گڈ مینجمنٹ کریں اور گڈ گورننس کریں، تو پھر آپ یقین مانیے اس کے بعد جو ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ ہوگا اس میں زیادہ ڈیپتھ اور سبسٹنس۔ اس دوران کیا کریں؟ امریکی ایڈ، زیرو ایڈ پالیسی آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور ایڈ ڈالر سے شروع ہوتی ہے اور ایگریکلچر کے اندر ان کی انویسٹمنٹ پر ختم ہوتی ہے، دیٹ از اے اسپیکٹرم۔ آپ سرکاری لوگوں سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ کہتے ہیں ہمارے 10 دن نہیں گزریں گے ان کی اس ایڈ کے باہر، 10 دن نہیں گزریں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب پاکستان سینکشنز کے نیچے تھا 10 سال 90s میں، کیا ہوا؟ پاکستان کی اکانومی کولیپس ہو گئی،
پاکستان سروائیو نہیں کر سکا. کتنی محنت کی تھی ہم نے سینکشنز ہٹوانے کی وجہ سے. دیکھیں نا you were part and parcel of that effort. وہ اصول کی بات تھی کہ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ پاکستان پہ یک طرفہ سینکشنز لگائے نیوکلیئر ایشو پہ. جب ہندوستان پہ کوئی سینکشنز نہیں تھی تو ان کو کیوں انہوں نے لگایا پاکستان پہ؟ وہ ایک ڈسکریمنیٹری معاملہ تھا جو کہ پاکستان نے اصول کی سیاست کر کے اور ڈپلومیسی کر کے ہٹوائے. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ پاکستان کوئی ٹکڑے مانگ رہا تھا امریکہ سے. پاکستان ایک اصول وہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا. اس میں صرف یہ چیز ہے کہ دیکھیے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی قوم کو تیار کریں, صرف نوٹ چھاپنے سے کم نہیں چلے. نہیں, اس دوران کیا کریں؟ نوٹ چھاپنے ایک پریکٹیکل پرابلم. اس دوران کیا کریں؟ دیکھیں جی پلیز گو اہیڈ. اس دوران یہی پالیسی چلے گی, اسی طرح سے مڈل ہم کرتے تھرو کریں گے اور اسی طرح سے ہم پبلکلی کلیم کریں گے کہ ہماری اسٹریٹجی. آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہونا چاہیے؟ یہ چلے نہیں ہونا چاہیے پھر کیا ہونا چاہیے؟ اس دوران کیا کریں جب تک قوم تیار نہیں ہو جاتی؟ ہماری امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے ان آئسولیشن فرام ڈومیسٹک پالیسی آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم فورن آفس سے بلونگ کرتے ہیں, مگر ہمارے شروع سے یقین, اور میرا خیال ہے ہمارے کولیگز بھی ایگری کریں گے کہ فورن پالیسی آئسولیشن میں ہم دیکھتے ہیں. ہم ملک کے اندر جب تک یہ اسٹیپس نہیں کرتے ہیں تو آپ کی ڈپینڈنسی امریکہ پر قائم رہے گی, آپ اس سے نہیں نکل سکیں گے. کتنا بھی آپ پبلک ڈیمونسٹریشن اس کے خلاف کریں, عمران خان صاحب بھی پاور میں آ جائیں گے تو یہی پالیسی فالو کریں گے اگر پاکستان کے ڈومیسٹک میں ٹرانسفارمیشن نہیں لاتے ہیں. دیکھیں دو تین چیزیں اہم ہیں. پہلے تو یہ کہ نارملائز کرنے کی ضرورت ہے آپ کو تعلقات. نمبر 2, کن بیسس پہ آپ نے کرنی ہے, میں سمجھتی ہوں وہ پیسہ نہیں ہونا چاہیے وہ بیسس. تیسرا یہ کہ آپ دیکھیے اپنا پہلے ریویو اپنا کیجئے کہ آپ کے انٹرسٹ ہیں کیا, آپ کیا چاہتے ہیں اس خطے میں. آپ ڈومیسٹکلی, جیسے فاطمی صاحب نے عرض کیا, ڈومیسٹکلی آپ کے گولز کیا ہیں. اس لیے تو میں نے شروع میں بھی کہا کہ یہ ایک وائڈ میں ہو رہی ہے ڈیبیٹ. یہ ڈیبیٹ صرف ٹیکٹیکل لیول پہ ہو رہی ہے اور ٹرمز آف پیمنٹ رادر دین ٹرمز آف انگیجمنٹ پہ ہو رہی ہے. اوکے بتائیے. نہیں, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں طلعت, دیکھیے اکانومی کی جو اس وقت حالت ہے, آئی تھنک دا کنٹری از سروائیونگ آن بلیک اکانومی. اب سوال یہ ہے کہ دا کنٹری از ایکچولی موونگ ٹورڈز ہائپر انفلیشن. ٹھیک, یہ بڑی ڈینجرس سچویشن ہے. اس کانٹیکس میں یہ جائیں گے, یہ مانگیں گے, یہ ہر چیز مانگیں گے, اور ایونچولی میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ دا بال ول فال بیک ان دا کورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ. اگر اس ڈیبیٹ سے ریلیشن شپ میں کچھ لوورنگ آف ایکسپیکٹیشنز بھی ہو جاتی ہے تو میں کہوں گا کہ یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ. بڑی اچھی بات کی. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین, جو ریکمنڈیشنز اس پروگرام کے ذریعے آئیں وہ اسکرین کے اوپر نمودار ہو چکی ہیں. امید ہے کہ پارلیمنٹیرین اس سے مستفید ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.